آج ہم آپ کے سامنے اقوال سے متعلق کچھ اہم اقوال آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلا قول ہے کہ نذیر اپنی خصوصیت کے لحاظ سے ہندوستان کا عجیب و غریب شاعر تھا، جس میں کبیر کے اخلاق اور خسرو کی ذہانت کا نہایت دلکش امتزاج پایا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ بہت قبل از وقت پیدا ہوا۔ وہ اس زمانے کا شاعر تھا اور اس زمانے میں اسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا۔ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تأمل کہہ دوں گا، مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ یہ قول اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے۔ ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ مخدوم ان شعراء میں ہیں جو فن کے ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا قول کہ کلیم الدین ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں، میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ قول پچھلی مرتبہ آ چکا ہے، تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ جن غزل گو شاعروں نے دور حاضر میں انفرادی رنگ قائم کیا ان میں پہلا نام حسرت موہانی کا ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ نظیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارے ہیں۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کرتا تھا۔ یہ قول اکبر الہ آبادی کا ہے۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں۔ یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے۔ یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگر ان کی یعنی چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اختر الایمان کی ہے۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ ان کے یہاں یعنی حالی کے یہاں حیرت انگیز توازن، حیرت انگیز گہرائی اور اثر موجود ہے جو جدید شاعری کے پیغمبر اور اردو کے بہترین شعراء میں ہے۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ یہ قول نون میم راشد کا ہے۔ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ یہ قول بھی نون میم راشد کا ہے۔
غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ مومن تہذیب کے لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ یہ قول امداد امام عصر کا ہے۔ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ یہ قول جمیل جالبی کا ہے۔ وہ یعنی اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈری پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ یہ یعنی اقبال سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے۔ یہ قول خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کی طرح یادگار غالب کو بھی اپنے موضوع پر بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قول رشید حسن خاں کا ہے۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہے۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوس قزح جلوہ گر ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ فیض نے ایک نیا مدرسہ شاعری قائم کیا۔ انہوں نے جس بصیرت افروز احساس، خلوص و فنکارانہ چاک بک دستی سے عشقیہ واردات کو دوسرے اہم سماجی مسائل سے متعلق کر کے پیش کیا، یہ اردو کی عشقیہ شاعری میں ایک بالکل نئی چیز تھی اور قابل قدر تھی۔ یہ قول فراق گورکھپوری کا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 33 اقوال رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔